اسرائیل میں 17 اگست کو کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسرائیل میں اگلے اتوار کو یعنی 17 اگست کو ایک تاریخ رقم ہوگی جسے دنیا دیکھے گی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے اسرائیل میں، کیونکہ اس وقت بنیامن نتن یاہو کی حالت خراب ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور جو تصویر 17 اگست کو آنے والے اتوار کو دنیا دیکھے گی وہ تصویر دیکھنے لائق ہوگی۔ یہ تصویر ہوگی مخالفت کی، یہ تصویر ہوگی آزادی کی۔ ایسا ہم کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی بندیوں کے خاندان کے لوگوں نے یعنی افراد خانہ نے غزہ میں عدلہ بدلی سمجھوتے کے لیے اسرائیلی سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ جی ہاں، غزہ کے یرغمالیوں اور 7 اکتوبر کے قتل عام کے متاثرین کے اہل خانہ نے اتوار کے روز یعنی آنے والے 17 اگست کے دن اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ شہر پر قبضے کے سیکیورٹی کابینہ یعنی اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے فیصلے کے خلاف اگلے اتوار کو ملک گیر شٹ ڈاؤن کریں گے۔ ملک گیر یا نیشن وائڈ اسٹرائک ان کی طرف سے کی جائے گی۔ تو آپ تصویر وہ دیکھیں گے، وہ تصویر کافی پرزور انداز میں دکھنے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نتن یاہو کے لیے وہ تصویر بڑی مشکلات کو جنم دے اور بڑی مشکلات کھڑی کرے۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف تل ابیب میں کئی مرتبہ پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب جب افراد خانہ وہ افراد خانہ جن کے اپنے اس وقت حماس کے قبضے میں ہیں، یرغمال بنائے گئے ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے، یہ آہوان کیا ہے کہ وہ آنے والے اتوار کو یعنی 17 اگست کو ایک بڑا پروٹیسٹ کریں گے، احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ احتجاجی مظاہرہ ملک گیر ہوگا یعنی ملک گیر شٹ ڈاؤن ہوگا۔ اور اس میں کن کن لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہے اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ تو تل ابیب میں کریا فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں اکتوبر کونسل کی طرف سے نمائندگی کرنے والے خاندانوں نے کہا کہ اتوار یعنی 17 اگست کو غزہ شہر پر قبضہ کرنے کی سیکیورٹی کابینہ کے فیصلے کے خلاف ہم ملک گیر شٹ ڈاؤن کریں گے۔ ملک گیر شٹ ڈاؤن ہوگا، نیشن وائڈ اسٹرائک ہوگا اور یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ جو ان کے بقول جب یہ پریس کانفرنس کیا گیا، یہ پریس کانفرنس ان تمام لوگوں کے اہل خانہ کی طرف سے کیا گیا جو حماس کے قبضے میں اس وقت اسرائیل کی جو جارحیت جاری ہے، اس وجہ سے حماس کے قبضے میں یہ یرغمال بنائے رکھے ہیں، تو ان کے اہل خانہ کی طرف سے کہا گیا کہ یرغمالیوں اور فوجیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا فیصلہ۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ وہ غزہ پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے، غزہ سٹی پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے اور اس کے لیے جو سینیہ کارروائی ہیں IDF کی وہ بڑھانے والا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کو گھیرنا شروع کر دیا گیا، یعنی تنقید کا نشانہ اسرائیل کو بنایا جانے لگا۔ اور اس کے بعد نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ اسرائیل کے لوگوں کو ہی سڑکوں پر اترنا پڑا اپنی سرکار کے خلاف۔ جی ہاں، بنیامن نتن یاہو کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے اور وہ سیکیورٹی کابینہ کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، تمام جو پروٹیسٹرز ہیں انہی کے گھر میں جو احتجاجی مظاہرین بنیامن نتن یاہو کے سامنے نکل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تازہ فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنوں کے لیے جان کا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرہ آپ جو دیکھ پا رہے ہیں میرے پیچھے، یہ اس وقت وقتاً فوقتاً اسرائیل کی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے، تل ابیب کی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ نکل رہے ہیں اور اسرائیل کے فیصلے کے خلاف، اس وقت اسرائیلی سرکار کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اس وقت غزہ کی حمایت میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے گھر کے اندر ہی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یرغمال خاندانوں کے لوگوں نے بھی اب اپنا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خوف ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، جو پلان اسرائیل کی طرف سے بنایا گیا ہے ان کے اپنوں کے لیے یہ خطرہ مزید پیچیدہ کر دے گا، بڑھا دے گا اور یہ پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ اسی لیے اب آپ کو بتائیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک حکمت عملی کے طور پر 17 اگست کو آنے والے دنوں میں اتوار کے روز وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ جیسے یہ تصویریں آپ نے دیکھی ہے، بڑی تصویر آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ایسی تصویر اسرائیل کی سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے، تل ابیب کی سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک تو وہ اپنوں کے لیے اسرائیلی حکومت کے خلاف سڑک پر اتر رہے
हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के आवाम की हिमायत में और गजा की आवाम की हिमायत में ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और नया जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो ये कि इसराइल की सरकार की तरफ से, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि वो गजा पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने IDF को पूरी तरीके से और छूट दे देंगे। ये ऐसा मंसूबा जब उनकी तरफ से इस मंसूबे को मंजूरी मिली है, लिहाजा ये ख़ानदान इस वक्त परेशान है और अब वो हिकमत अमली मुरतब करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतरेंगे। 17 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा। इसराइली PM बिन्यामिन नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ इसराइल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को भी यरूशलेम में PM की रिहाइशगाह यानी बिन्यामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज किया गया था। इसराइल में अब 17 अगस्त को बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसराइल के विपक्षी नेता, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यार लैपिड ने गजा में जंग और तेज़ करने की सरकार की जो योजना है, मंसूबा जो है, उसके मुखालिफत में जो नेशन वाइड हड़ताल की अपील की गई है उसकी हिमायत की है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह की तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अभी वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है बिन्यामिन नेतन्याहू की और गजा में इसराइल के जो सैन्य अभियान को तेज़ करने के फैसले पर इसराइली प्रधानमंत्री को, PM को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है बिन्यामिन नेतन्याहू पर, इसीलिए उन्होंने अपने बयान की तरदीद भी की। उन्होंने कहा है कि वो पूरे गजा पर कंट्रोल करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ गजा सिटी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह के बयान देते हुए नजर आए, यानी अपने बयान में वो सफाई देते हुए नजर आए कि उनका मतलब ये नहीं था। 5 पॉइंट्स को उन्होंने गिनाया था, लेकिन ये मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है। लोग इसराइल की मुखालिफत कर रहे हैं, ना सिर्फ लोग बल्कि इसराइली शहरी भी इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू के उस मंसूबे के खिलाफ सड़कों पर उतरने पर बजिद हुए हैं। कई तस्वीरें आपने देखी हैं और अब 17 अगस्त को एक बड़ी तस्वीर दुनिया देखेगी।